وبرحمتی فلیفرحوا ذلک هو خیر مما یجمعون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں منائیں۔ مسلمانوں سے اے محبوب ارشاد فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں منائیں۔ یہ ان تمام دولتوں سے بڑھ کر ہے جس کو لوگ جمع کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے لیے نبی کونین سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ یقیناً جس کے سینے میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ نبی کونین کی تشریف آوری کو سب سے بڑا اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت محسوس کرے گا، اور اس کا یہ تسلیم کرنا قرآن کے مطابق ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کہیں پر اللہ نے ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدلا کفر کرتے ہوئے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نعمت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں اللہ کی نعمت سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ معلوم ہوا ہمارے نبی ہمارے لیے رحمت بھی ہے، ہمارے نبی ہمارے لیے اللہ کی نعمت بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت پر خوشیاں مناؤ۔ سبحان اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ ہر سال خوشیاں منانا، ہر موقع پر خوشیاں منانا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ بھی قرآن سے میں اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے ایک ذہن دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنی رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ عزیزان گرامی، اللہ نے فرمایا اپنی رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ اب اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی کونین سے بڑھ کر کون سی نعمت دی؟ سب سے بڑھ کر جو نعمت ہے ہمارے لیے وہ سرکار علیہ السلام کی ذات شکودہ صفات ہے۔ ارے یہ تو وہ نعمت ہے کہ اللہ رب العزت سے ہم انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ مثلا اللہ رب العزت سے انسانوں کو عقل و شعور سے نوازا، مگر رب کائنات نے احسان نہیں جتایا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دل و دماغ سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، عقل و شعور سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، زمین کا فرش بچھایا مگر احسان نہیں جتایا، آسمان کا شاشانہ لگایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین سے دانہ اگایا مگر احسان نہیں جتایا، آسمان سے پانی برسایا مگر احسان نہیں جتایا، مال و دولت اور کثرت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، ہاتھ عطا کیے مگر احسان نہیں جتایا، پیر عطا کیے مگر احسان نہیں جتایا، زبان عطا کی مگر احسان نہیں جتایا۔ مختصر رب کائنات نے انسان کا وجود بخشا، لیکن رب کائنات نے کہیں پر جو ہے احسان کا ذکر نہیں فرمایا۔ یوں ہی مسلمانوں اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اور رسولان اعظام کو بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیج کر انسانوں پر ایک احسان عظیم فرمایا۔ لیکن میرے پیارے اللہ رب العزت نے کہیں پر یہ نہیں فرمایا اے لوگوں میں نے آدم کو صفی اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تم پر احسان کیا، نوح کو نجیب اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تم پر احسان کیا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تم پر احسان کیا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تم پر احسان کیا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تم پر احسان کیا، عیسیٰ کو روح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تم پر احسان کیا۔ رب کائنات نے کہیں نہیں فرمایا، لیکن جب ذکر کرنا مقصود ہوا اپنے محبوب کا، اپنے جو ہے نائب کا، تو اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرما دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ نے ارشاد فرما دیا تحقیق کے مسلمانوں پر اللہ کا احسان عظیم ہوا کہ ان میں ایک ایسے رسول کو بھیجا جو انہی میں سے اللہ رب العزت نے احسان جتا کر اللہ رب العزت نے احسان جتا کر ہمیں یہ ذہن دے دیا، اور اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اپنی جگہ ہے اور میرے محبوب کی نعمت اپنی جگہ ہے۔ دنیا کی اور نعمتوں کو میرے محبوب سے جو ہے تشبیہ مت دے دینا، میرے محبوب کی عظمت کو سمجھو، میرے محبوب کی رفعت کو سمجھو۔ اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں اپنے محبوب کو سب سے افضل و اعلیٰ قرار دیا۔ جبھی تو میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ کیا خبر کے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اونچا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے
دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سبحان اللہ، ہے سچا ہمارا بہت بہت عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو ہے رحمت بنا کر بھیجا ہمارے لیے، سب سے عظیم نعمت دی، اور اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کی رحمت پر، اللہ کی نعمت پر خوشیاں مناؤ۔ الحمدللہ ہم اہل ایمان جو ہے اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے جو ہے ماہ ربیع الاول شریف اور اس کے علاوہ اور بھی موقعوں پر جو ہے نبی کونین کی آمد کی خوشی میں جو ہے جشن مناتے تھے اور مناتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک مناتے رہیں گے۔ اور منافق آتش و غیظ و غضب میں جلتے تھے اور جلتے ہیں اور جلتے رہیں گے۔ میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے پیغام دے دیا، حشر ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ مثل فارس نجد کے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں مگر اگر تو رضا دم میں چک چک دم ہے کا سناتے جائیں گے، جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ رب العزت اس بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بھی بیان ہوا اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ وقت جو ہے میرا ابھی باقی ہے، لیکن مہمان ہمارے حاضر ہیں، میں تو آپ سب حضرات جانتے ہی ہیں، بستی میں سب لوگ جانتے ہیں، سب ماشاءاللہ جاننے والے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔